عاقبۃ للمتقین والصلاة الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 169 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 170 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، انا لا نضيع اجر المصلحین، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی پے در پے نافرمانیوں کا تذکرہ ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجے اس کا بھی تذکرہ ہوا، اور فرمایا اب ہم نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ ضرور ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط ہوتا رہے گا جو ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر کے رکھے۔ اور دنیا کے اندر اللہ نے ان کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا ہے، اور یہ لوگ کسی قسم کی خیر حاصل کرنے والے نہیں، اور ان کے بعد آنے والے ان کے وارث بننے والے بھی بڑے ہی نالائق ثابت ہوئے، اور انہوں نے دنیا کا تھوڑا سی قیمت اللہ کی کتاب کے مقابل حاصل کرنے کا وتیرہ بنا لیا، اور جب جب ان کو کوئی آفر کرتا وہ اس کے مقابل کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے، جبکہ وہ جو تورات میں لکھا تھا اس کو پڑھ چکے تھے۔ ساتھ فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، جو آخرت کا گھر ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جو متقین ہیں۔ کیا تم عقل نہیں اختیار کرتے؟ یہ متقین کون ہیں؟ ان کے متعلق فرمایا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، جو کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مضبوطی سے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر اب الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ پہلے بات ہو چکی ہے فخلف من بعدہم خلف، بعد میں آنے والے جو ان کے نسل در نسل، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو آپ پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، نبی الامی پر ایمان لانے کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ تو اب یہ کتاب جو ہے اس سے مراد تورات نہیں، اس سے مراد قرآن مجید، یعنی اب نجات صرف وہ پائے گا، متقی وہ قرار پائے گا جو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے جوڑے گا۔ تمسک یہ ایک عام تعلق سے ہٹ کر تعلق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ نے کسی چیز کو تھاما یا پکڑ لیا، ایسے ہی جھٹکا لگا چھوڑ دیا، یا وہ ہاتھ سے سلپ ہو گیا۔ مسک یا تمسک عربی زبان میں کہتے کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی ایسے تھامنا کہ کوئی چھیننے والا چھیننے کی کوشش بھی کرے تو انسان اس کو نہ چھوڑے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیسے ہی فتنے لے کر آئے، شبہات کے ہوں، شہوات کے ہوں، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے اللہ کی کتاب سے ایسے جڑتے ہیں کہ 100 کوششیں بھی کوئی کر لے، 1000 کوششیں بھی کوئی کر لے، وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ اس لیے تقوی کا جو معیار ہے وہ تمسک بالکتاب و سنہ ہے۔ تو تقوی کا معیار اس بات سے جج ہوگا کہ کون اللہ کی کتاب کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔ جس قدر اللہ رب العزت کی کتاب کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا انسان، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر تقوی ہوگا۔ اور ان سارے احکامات میں سے ایک حکم کو یہاں صرف بیان کیا ہے، اور فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ کہ نماز کا قائم کرنا یہ بنیادی لٹمس ٹیسٹ ہے انسان کے تقوی اور ایمان کے لیے۔
جو بندہ نماز کو قائم کرنے والا ہے اسی کے اندر ایمان ہے، اور جو نماز کو قائم کرنے والا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ جس کی نماز کی قائم ہونے میں جتنی کمزوری ہے اتنا ہی ایمان کمزور ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ من ترکھا فقد کفر، ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز، ہمارے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اس لیے نماز کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ کفری عمل۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ کفر دون الکفر ہے، یعنی کیا معنی ہے کہ نماز کا چھوڑ دینے والا کا عمل کافروں جیسا ہے، اس کی وجہ سے وہ کافر خارج عن الملہ نہیں ہو گیا، الا یہ کہ وہ نماز کا انکاری ہو جائے، یعنی نماز کو رکن ماننے سے ہی انکاری ہو گیا تو وہ تو ایسا کافر ہو گیا جو خارج عن الملہ ہو گیا، اسلام کے دائرے سے ہی نکل گیا۔ اور اگر وہ اب کل توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر اس کا نکاح ہوا تھا وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ لیکن جو بندہ نماز کو اسلام کا رکن مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، یہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہے مسلمان، یہ اس دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلا، اس کو توبہ استغفار ہی کافی ہو جائے گی، اس کا نکاح بھی برقرار ہے۔ لیکن شرعی عذر میں سے یہ عذر ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی ایسے بندے کے عقد میں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے، یعنی تمام تر حجت قائم ہونے، اس کو سمجھانے، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ شرعی عذر ہے کہ وہ خاتون کہے کہ میں ایسے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو نماز نہیں پڑھتا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جس طرح کوئی خاتون کسی بدکار آدمی سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، شراب نوشی سے یا نشہ کرنے والے سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، حرام کمانے والے سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، ان سارے گناہوں سے اوپر کا گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، ہم نشئی کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، ہم جواری کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، لیکن بے نماز کو دے دیتے کہ جی نماز کی خیر ہے، چلو شروع کر ہی دے گا۔ یہ نماز بنیادی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں، اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں۔ کڑی ہوتا ہے جس طرح زنجیر لگی ہوتی ہے، مثلا ایک فانوس ہے، وہ چھت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو بہت ساری زنجیروں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا، تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک کڑی جو ہے وہ کلمہ ہے، دوسری کڑی جو ہے وہ نماز ہے، تیسری کڑی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، چوتھی کڑی جہاد ہے، حج ہے اور دیگر عبادات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں، اور دوسری حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ امانت داری ہے، امانت اٹھا لی جائے گی، خائن قسم کے لوگ موجود ہوں گے اور وہ ہر طرح کی خیانت کریں گے، جو جو ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی جائے گی وہ خیانت کریں گے اس میں، اور نااہل قسم کے لوگ آ کر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اسی طرح انسان آہستہ آہستہ دین کے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتا چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سب سے آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ نماز ہو، سب سے آخری کڑی جو ٹوٹ جائے گی وہ نماز، یعنی ایک آخری لنک جو بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے وہ نماز۔ جب یہ بھی نہ رہے تو اس کا اللہ کے ساتھ جڑنے کا کوئی سلسلہ باقی نہیں، اور آپ دیکھ لیں گے کتنے لوگوں کے اندر یہ سلسلہ باقی، اور جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے کتنوں کے اندر یہ سلسلہ باقی۔ جو تو مطلقاً نہ پڑھنے والے ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں، کسی کی فجر اپنی مرضی سے ہے، کسی کی عشاء اپنی مرضی سے ہے، کسی کی عصر اپنی مصروفیت میں ہے، کسی کی ظہر اپنی مرضی سے ہے، کسی کی مغرب اپنی مرضی سے ہے، یعنی اب تو ہمارے پاس باقاعدہ مسئلے آنا شروع ہو گئے کہ جی میں فلاں ٹائم ذرا مصروف ہوتا ہوں، مغرب کے وقت جو ہے نا وہ میرے لیے کاروبار سے اٹھنا ممکن نہیں ہوتا، کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے، تو اب ہم کیا کریں، ہم جو ہے وہ مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں یا عصر کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ یہ کیا بات، کلوزنگ کا ٹائم ہے جی میں نہیں پڑھ سکتا نماز، ایسا کون سا معاملہ آ گیا؟ ہر وہ چیز دنیاوی طور پر جو آپ کو نمازوں سے غافل کر دے وبال کے علاوہ کچھ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر وہ چیز جو آپ کو نمازوں سے غافل کر دے، خواہ وہ کتنا ہی نیکی کا کام ہے، وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔
استاد محترم ڈاکٹر فضل اللہ صاحب یہ فرما رہے تھے ایک دفعہ ایک درس میں کہ ہر وہ جلسہ وبال اور فتنہ ہے جس میں کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے بندہ رات بھر بیٹھا رہے اور فجر کی نماز نہ پڑھے. ہر وہ جلسہ یا تقریب یا کانفرنس جس میں دیر تک رات تک جاگ کر وہ کانفرنس میں اللہ اللہ کے رسول کی باتیں سنتا رہے, تقریریں سنتا رہے, اور اس کی وجہ سے وہ فجر کی نماز نہ پڑھے, وہ وبال اور فتنہ ہے, اس میں کوئی خیر نہیں. کیوں؟ کانفرنس سننا, اس میں جو باتیں وہ سننا وہ نفل ہے, نماز ادا کرنا فرض. فرض کو چھوڑ کر نفل کہاں مقدم ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں ترتیب ہی الٹا ہو گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا یمسکون بالکتاب, جو کتاب کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑتے ہیں. اور ایک عمل صرف اس کی تخصیص میں بیان ہوا, حالانکہ یمسکون بالکتاب میں ہی شامل ہے اقام الصلاۃ. اللہ کی کتاب ہی بار بار حکم دیتی ہے نماز قائم کرنے کا, لیکن اس کو علیحدہ سے بیان کر دیا صرف اس لیے کہ یہ ایک علامت ہے کہ جو بندہ نماز کا قائم کرنے والا ہے وہی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے والا, اللہ کے دین کے ساتھ جڑنے والا ہے. بنیادی عمل جو بندہ پورا نہیں کر سکتا, دن میں 5 نمازوں کے لیے اللہ کو وقت نہیں دے سکتا, دن میں توجہ کے ساتھ 5 وقت صرف فرض نماز نہیں ادا کر سکتا, وہ دین کے لیے اور کیا قربانی دے گا؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دعوے ہیں, بڑے بڑے نعرے ہیں, تنظیمیں ہیں اور جلسے ہیں اور تقریبات ہیں, لیکن اسلام کا کہیں نام نہیں ہے. کیوں؟ نعرے ہیں, تقریبات ہیں, جلسے ہیں اور انقلاب کی باتیں ہیں اور تحریریں ہیں, لیکن وہی لوگ نماز کے وقت نماز نہیں پڑھنے والے. جب تک یہ صورتحال رہے گی امت کے اندر کوئی خیر نہیں آنے والی. یہ تو نماز تو ایسی چیز ہے جس کی کسی حالت میں چھٹی نہیں ملی تھی, یعنی حالت خوف میں بھی نماز پڑھنی ہے, ایک ایک رکعت کر کے پڑھنی پڑے تب بھی پڑھنی ہے, اسلحہ اٹھا کر پڑھنی پڑے تب بھی پڑھنی ہے, دشمن سر پہ آ جائے چلتے چلتے پڑھنی پڑے تب بھی پڑھنی ہے, بیماری ہے تب بھی پڑھنی ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھنی ہے, اور تیمم کر کے پڑھنی ہے. تیمم بھی نہیں ہے, قبلے کا بھی نہیں پتہ, لباس بھی نہیں ہے, جس طرف منہ کر کے ادا کرنی ہے. حتیٰ کہ وضاحت کے ساتھ یہ حکم دے دی اگر کبھی کسی بندے پر ایسی حالت ہی آ جائے کہ وہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں اس کا لباس بھی نہیں ہے, اس کے پاس طہارت کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے, اس کو اس سب کے بغیر بھی پڑھنی, لیکن پڑھنی ہے. آپ سوچیں, نہ لباس ہے, نہ طہارت کا وہاں کوئی انتظام ہے, نہ اس کو قبلے کا پتہ ہے بھی کلہ بندہ, کیا کرے؟ چھوڑ دے؟ تب بھی اس کو نماز پڑھنی, تب بھی اس کو نماز پڑھنی, اللہ اس کی اس حالت میں ہی قبول کر لے, لیکن اس کو نماز پڑھنی ہے, نماز کی چھوٹ نہیں. تو جس کے پاس کوئی عذر نہیں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی یہ حاضری نہیں پوری کر سکتا وہ دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ سب اپنے ساتھ ڈھکوسلے لگائے ہوئے ہیں, اور کل قیامت کو اسی لیے سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال ہو. پہلا سوال نماز کے بارے میں کہ بھئی بتاؤ اللہ نے جو نمازیں فرض کی تھی اس کے بارے میں کیا کر کے آئے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے. اہتمام اتنا دیکھیں کسی اور چیز کا اہتمام نہیں کیا اللہ کے رسول نے جتنا نماز کا اہتمام کیا. اور اس کے آگے پیچھے یہ جو سنت موقدہ ہیں, یہ نفل کیوں پڑے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کو جب فرائض میں کمی رہ جائے گی تو ان نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی, ان نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی. کیوں ان نوافل کا اہتمام ہے؟ کہ کہیں فرضوں میں کمی نہ رہ جائے, کوئی کوتاہی نہ رہ جائے. اس لیے توجہ کے ساتھ, بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ, اور خاص طور پہ اپنے گھر والوں کو اس بارے میں توجہ دلانا. اولاد کی سب باتوں کے اوپر کمپرومائز کر لیں, ایک نماز کے اوپر نہ کمپرومائز کریں. میں آپ کو تربیت اولاد میں 2 باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. 2 باتوں کے اوپر زندگی میں اولاد کے لیے کبھی کمپرومائز نہ کیجیے, ایک نماز کے اوپر, ایک جھوٹ کے اوپر. ان 2 چیزوں پہ اللہ کے رسول نے کمپرومائز نہیں کی. باقی کوتاہی ہو جاتی ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اصلاح کے طریقے ہو جاتے ہیں. اگر بچہ نماز پڑھنے والا اور سچ بولنے والا ہے وہ سب طرف سے پار ہو جائے گا انشاءاللہ, اور اگر وہ نماز کو چھوڑنے والا اور جھوٹ بولنے والا ہے وہ ہر جگہ پھنسے. اس لیے اس پر جو سختی ہونی چاہیے, جو تربیت کا انداز ہونا چاہیے, جتنی پوچھ گچھ ہونی چاہیے, جتنا اہتمام ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اہتمام بچوں کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ آپ ان کو ساتھ لے کر آئیں, مسجد کی طرف لے کر آئیں, پوچھیں. اگر آپ کہیں اور تھے وہ کہیں اور تھے, پوچھیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, کہاں پڑھی, کس طرح پڑھی. اور اگر کہیں اور جا رہے ہیں, رستے میں ہم نے نماز کہاں پڑھنی ہے, کس جگہ ہم رکیں گے, نماز کا اہتمام کیسے ہوگا, یہ پلاننگ کا حصہ ہوگا. لاشعوری طور پر ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا کہ سب سے اہم کام نماز, اس کے اعتبار سے اپنا پروگرام سارا سیٹل کرنا ہو.
اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہم مجرم ہوں گے ان کے بھی اور اللہ کے بھی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچو. تو فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، جو بھی اصلاح کرنے کی طرف آئے گا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں. کیا معنی ہے؟ یہ بہت بڑی خوشخبری. بندے کو پتہ لگ جاتا ہے میرے اندر یہ کمی، وہ اس کی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی، اپنی اصلاح کرنی، اور اس طرف اخلاص نیت کے ساتھ لگ پڑتا ہے. اب ظاہر بات ہے اصلاح کوئی بٹن تو ہے نہیں ہے کہ ایسے کرے گا تو بندہ ایک دم سے بدل جائے گا. اس میں اصلاح کی کوشش کرے گا پھر گرے گا، پھر کوشش کرے گا پھر گرے گا. یہ اصلاح بالکل ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا بچہ چلنے کی طرف آتا ہے. چھوٹا سا بچہ جب پہلا قدم رکھتا ہے بار بار گرتا ہے، تھوڑے دنوں میں اس کا پاؤں جو ہے وہ زمین پر ٹکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا آگے جا کے گرتا ہے، پھر کچھ دن گرتے ہیں وہ دروازے تک پہنچ جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کچھ دن گزرتے ہیں وہ 6-7 چکر لگانے کے بعد کہیں لڑکتا ہے اور پھر وہ بالکل چل پڑتا ہے. یہی معاملہ بندے کے اپنی کسی بھی عمل میں اصلاح کا ہے. نماز نہیں آج تک اس کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، شروع کریں گے کوتاہی ہو جائے گی، جلدی کوتاہی ہو جائے گی، پہلے دن میں ہی 2-3 مرتبہ شاید کوتاہی ہو جائے، پھر اس کو تجدید کریں. پھر کیا ہوگا؟ 2-3 دن کی بعد کوتاہی ہوگی، پھر آپ اس کی تجدید کریں گے اور توجہ کریں گے، ہفتے کے بعد کوتاہی ہوگی، پھر اس کے اوپر فوکس کریں گے، 2-3 ہفتے کے بعد کوتاہی ہو جائے گی، پھر فوکس کریں گے، پھر مہینے 10 جو ہے نا 2 مہینے کے بعد کہیں کوتاہی ہوگی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازوں کا اہتمام کر لے اس کے لیے تو 2 براتیں لکھی جاتی، ایک جہنم سے آزادی، ایک نفاق سے آزادی. یہ 2 براتیں اس کو مل جاتی 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ. یعنی جب تکبیر کہی جا رہی اللہ اکبر وہ صف میں موجود ہے. 40 دن 5 نمازیں جو اس اہتمام سے پڑھ لے اس کی ایسی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ آگے اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ اصلاح کی طرف آنے کا جگہ. تو جو بندہ اصلاح کی طرف آ جائے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں. ممکن ہے اصلاح کی طرف آتے ہوئے ہی موت آ جائے، ابھی 100% اصلاح نہیں ہوئی لیکن نیت پوری ہو گئی، اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا. نیت تو پوری تھی نا. 100 بندوں کا قاتل اگر معاف ہو سکتا ہے تو بندہ اپنی صحیح کر کے نیت کر لے جس بھی کام میں کہ جی میں نے اس میں اپنی اصلاح کرنی. اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بندہ اپنے اوپر خود بڑا اچھا نگہبان ہے، اس کو 100% پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کون سا کام میرا ایسا ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو اس معاملے میں اصلاح کی طرف آنا چاہیے. اور یہ شیطان کا بہت بڑا ڈھکوسلا ہے کہ بندہ اس وہم و گمان پہ رہے کہ مجھے تو اصلاح کی ضرورت نہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وہم ہے، وسوسہ آ کر اس کو ڈالتا ہے، پھندا ہے اس کا کہ آپ گفتگو سنیں ہاں جی وہ نماز قائم کرنی چاہیے، بالکل جی ٹھیک ہے، یہ تو دوسروں کے لیے میں تو ٹھیک ہوں. سچ بولنا چاہیے ہاں جی دوسروں کے لیے میں تو ٹھیک ہوں. غیبت نہیں کرنی چاہیے ہاں جی دوسروں کے لیے میں تو ٹھیک ہوں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہاں جی دوسروں کے لیے میں تو ٹھیک ہوں. بھائی پھر آپ کی اصلاح کس معاملے میں؟ میں تو تسی فرشتے ساڑھے اندر کوئی کمی نہیں. یعنی ہمیں اپنی طرف پورا صاحب ہر چیز کا لائسنس ہے. انسان کا اصل کام اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے. جو بات اس کو سنے، جو بات اللہ اس تک پہنچائے اس میں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے لے کر آنا، میری کہاں اصلاح ہونے والی، میں کدھر کمی کا شکار ہوتا ہوں. اور ہم سب کمی کا شکار ہوتے ہیں. کمی کا شکار ہونے پر اصلاح کی طرف راغب ہو جانا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اللہ سے مانگنا اور اس جانب توجہ کرنا، یہ مطلوب ہے. انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے اصلاح کرنے والوں کی کہ اعمال کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. کیسے نہیں کر سکتے؟ جب اللہ کہتا ہے اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. جب اللہ کسی کو ضائع نہ ہونے دے کوئی اور ہے جو ضائع کر دے، تو اللہ کی گارنٹی ہے کہ بندے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا کام. کیسے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اصلاح کرو گے اس معاملے میں اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ضائع ہو جانے دے؟ اس لیے صرف انسان کے دماغ میں آ کر شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ میرا اس معاملے میں اصلاح نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بندہ اگر اللہ کی طرف توجہ کرے اور اللہ سے طلب کرے اور اس کو اس کی رغبت ہو. اللہ ہمیں کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے اور نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.